وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وإذ جب قال کہا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت کیا تو قلتا تو نے کہا للناس لوگوں سے اتخذونی مجھے ٹھہراؤ لو و امی اور میری ماں الہین دو معبود من سے دونی سوا اللہ قال اس نے کہا سبحانک پاک ہے ماں نہیں اکون ہے لی میرے لیے ان کے اکول میں کہوں مالش نہیں لی میرے لیے بحق حقین اگر کون تو کل تو میں نے یہ کہا ہوتا فقط علمتہ تو مجھے ضرور اس کا علم ہوتا تعلم تو جانتا ہے ما جو فی میں نفسی میرا دل وا اور لا عالم میں نہیں جانتا ما جو فی نفسی کا تیرے دل میں انکا بے شک انتا تو اللہ جاننے والا الغیوب چھپی باتیں اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تو نے کہا لوگوں کو کہ ٹھہرا لو مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود سوا اللہ کے کہا تو پاک ہے مجھ کو لائق نہیں کہ کہوں ایسی بات جس کا مجھ کو حق نہیں اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوگا تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے بے شک تو ہی ہے جاننے والا چھپی باتوں کا پچھلا رکوع حقیقت میں اس رکوع کی تمہید تھی پچھلے رکوع کی ابتدا میں یوم یجمع اللہ رسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 109 فرما کر آگاہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تمام مرسلین سے ان کی امتوں کی مواجہ میں علی رؤوس الاشہاد سوال و جواب ہوں گے پھر ان میں سے خاص حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر فرمایا جن کو کروڑوں آدمیوں نے خدائی کا درجہ دے رکھا ہے کہ ان سے بالخصوص اس عقیدہ باطلہ کی نسبت دریافت کیا جائے گا لیکن اول و عظیم الشان حسنات اور ممتاز انعامات یاد دلائیں گے جو ان پر اور ان کی والدہ ماجدہ پر فائز ہوئے بعد ارشاد ہوگا انت قلت للناس اتخذونی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی خدا کے سوا معبود مانو حضرت مسیح علیہ السلام اس سوال پر کانپ اٹھیں گے اور وہ عرض کریں گے جو آگے آتا ہے آخر میں ارشاد ہوگا آدھا یوم ينفع الصادقین صدقہم سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 119 کا اشارہ اسی یوم کی طرف ہے جو یوم یجمع اللہ رسول میں مذکور تھا بہرحال یہ سب واقعہ روز قیامت کا ہے جسے متیقن الوقوع ہونے کی وجہ سے قرآن و حدیث کی میں بصیغہ ماضی کا اعلیٰ تعبیر فرمایا ہے یعنی میں ایسی گندی بات کیسے کہہ سکتا تھا آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ الوہیت وغیرہ میں کسی کو اس کا شریک کیا جائے اور جس کو آپ پیغمبری کا منصب جلیل عطا فرمائیں اس کی یہ شان نہیں کہ کوئی ناحق بات منہ سے نکالے پس آپ کی سبوحیت اور میری عصمت دونوں کا اقتضا یہ ہے کہ میں ایسی ناپاک بات کبھی نہیں کہہ سکتا اور سب دلائل کو چھوڑ کر آخری بات یہ ہے کہ آپ کے علم محیط سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی اگر فی الواقعہ میں ایسا کہتا تو آپ کے علم میں ضرور موجود ہوتا آپ خود جانتے ہیں کہ
میں نے خفیہ یا اعلانیہ کوئی ایسا حرف منہ سے نہیں نکالا، بلکہ میرے دل میں اس طرح کے گندے خیال کا خطور بھی نہیں ہوا۔ آپ سے میرے یا کسی کے دل کے چھپے ہوئے حواجس و خاطر بھی پوشیدہ نہیں ہوئے، حواجس و خاطر بھی پوشیدہ نہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ ما قلت میں نے نہیں کہا لہم انہیں الا مگر ما امرتنی جو تو نے مجھے حکم دیا بھی اس کا ان کے اعبدوا تم عبادت کرو اللہ ربی میرا رب ربکم اور تمہارا رب کنت اور میں تھا علیہم ان پر شہیداً خبردار ما دمت جب تک میں رہا فیہم ان میں فلما پھر جب توفیتنی تو نے مجھے اٹھا لیا کنت تو تھا انتا تو الرقیب نگران علیہم ان پر انتا تو علا پر سے کل شیء ہر شے شہید باخبر۔ میں نے کچھ نہیں کہا ان کو مگر جو تو نے حکم کیا کہ بندگی کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور تمہارا، اور میں ان سے خبردار تھا جب تک ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو ہی تھا خبر رکھنے والا اور ان کی، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ میں نے آپ کے حکم سے سر منہ تجاوز نہیں کیا، اپنی الوہیت کی تعلیم تو کیسے دے سکتا تھا، اس کے بالمقابل میں نے ان کو صرف تیری بندگی کی طرف بلایا اور کھول کر بتلا دیا کہ میرا اور تمہارا سب کا رب پروردگار وہی ایک خدا ہے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ چنانچہ اب بھی بائبل میں صریح نصوص اس مضمون کی بکثرت موجود ہیں۔ نہ صرف یہ کہ میں نے مخلوق کو تیری توحید اور عبودیت کی طرف دعوت دی، بلکہ جب تک ان کے اندر قیام پذیر رہا برابر ان کے احوال کی نگرانی اور خبر گیری کرتا رہا کہ کوئی غلط عقیدہ یا بے موقع خیال قائم نہ کر لیں۔ البتہ ان میں قیام کرنے کی جو مدت آپ کے علم میں مقدر تھی، جب وہ پوری کر کے آپ نے مجھ کو ان میں سے اٹھا لیا، کما یظہر من مادۃ التوفی و مقابلۃ ما دمت فیہم، تو پھر صرف آپ ہی ان کے احوال کے نگران اور خبردار ہو سکتے تھے۔ میں اس کے متعلق کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ تنبیہ: حضرت مسیح علیہ السلام کی موت یا رفع الی السماء وغیرہ کی بحث آل عمران میں زیر فائدہ انی متوفیک و رافعک الیہ سورۃ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 55 ملاحظہ کیجیے۔ مترجم محقق قدس سرہ نے یہاں فلما توفیتنی کا جو ترجمہ تو نے مجھ کو اٹھا لیا سے کیا، یہ باعتبار محاورات موت اور رفع الی السماء دونوں پر صادق آ سکتا ہے۔ گویا متنبہ کر دیا کہ نہ لفظ توفیٰ کے لیے موت لازم ہے اور نہ خاص توفی بصورت موت کو مضمون زیر بحث میں کسی قسم کا مدخل ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کی نسبت میں قیامت کے دن اسی طرح کہوں گا جس طرح بندہ صالح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 117۔ اس قسم کی تشبیہات سے یہ نکالنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی توفیٰ بھی بہمہ وجوہ یکساں اور ہم رنگ ہونی چاہیے۔ عربیت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ مشرکین مکہ ایک درخت ذات انماط پر ہتھیار لٹکایا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ذات انماط مقرر کر دیجیے جیسے ان کے یہاں ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، یہ تو ایسا ہوا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایسا معبود تجویز کر دو جیسا ان بت پرستوں کا ہے۔ کیا کوئی مسلمان اس تشبیہ کو سن کر یہ گمان کر سکتا ہے کہ صحابہ نے معاذ اللہ بت پرستی کی درخواست کی تھی؟ اس طرح کی تشبیہات سے نصوص محکمہ اور اجماع امت کی مخالف عقائد پر تمسک کرنا صرف اس جماعت کا حصہ ہو سکتا ہے جن کی نسبت یہ ارشاد ہوا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَتَأْوِيلُهُ۔ سورۃ نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 7۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ان اگر تعذبهم تو انہیں عذاب دے فإنهم تو بے شک وہ عبادک تیرے بندے، وإن اور اگر تغفر تو بخش دے لهم ان کو فإنك تو بے شک تو انت تو العزیز غالب الحکیم حکمت والا۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ بندے ہیں تیرے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ یعنی آپ اپنے بندوں پر ظلم اور بیجا سختی نہیں کر سکتے، اس لیے اگر ان کو سزا دیں گے تو عین عدل و حکمت
پر مبنی ہوگی اور فرض کیجیے معاف کر دے تو یہ معافی بھی ذرائع عجز و صفا نہ ہوگی، چونکہ آپ عزیز زبردست اور غالب ہیں، اس لیے کوئی مجرم آپ کے قبضۂ قدرت سے نکل کر بھاگ نہیں سکتا کہ آپ اس پر قابو نہ پا سکیں۔ چونکہ حکیم حکمت والے ہیں، اس لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی مجرم کو یوں ہی بے موقع چھوڑ دیں۔ بہرحال جو فیصلہ آپ ان مجرموں کے حق میں کریں گے وہ بالکل حکیمانہ اور قادرانہ ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ کلام چونکہ محشر میں ہوگا جہاں کفار کے حق میں کوئی شفاعت اور استدعاء وغیرہ نہیں ہو سکتی، اس لیے حضرت مسیح نے عزیز حکیم کی جگہ غفور رحیم وغیرہ صفات کو اختیار نہیں فرمایا، برخلاف اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں اپنے پروردگار سے عرض کیا تھا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ سورۃ نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 ہے۔ پروردگار ان بتوں نے بہت سے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، تو جو ان میں سے میرے تابع ہوا وہ میرا آدمی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو پھر تو غفور رحیم ہے، یعنی ابھی موقع ہے کہ تو اپنی رحمت سے آئندہ ان کو توبہ اور رجوع الی الحق کی توفیق دے کر پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک الفوز العظیم۔ قال فرمایا اللہ ھذا یہ یوم دن ینفع نفع دے گا صادقین سچے، صدقہم ان کا سچ، لہم ان کے لیے جنات باغات تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے وہ، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ، رضی اللہ راضی ہوا اللہ عنہم ان سے، ورضوا اور وہ راضی ہوئے، عنہ اس سے، ذالک یہ الفوز کامیابی العظیم بڑی۔ فرمایا اللہ نے یہ دن ہے کہ کام آئے گا سچوں کو، ان کا سچ ان کے لیے ہے باغ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں گے انہی میں ہمیشہ، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ جو لوگ اعتقاداً اور قولاً و عملاً سچے رہے ہیں جیسے حضرت مسیح علیہ السلام، ان کی سچائی کا پھل آج ملے گا۔ بڑی کامیابی حق تعالیٰ کی رضا ہے، اور جنت بھی اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ محل رضائے الہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض ما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ للہ اللہ کے لیے ملک و بادشاہت، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین، وا اور ما جو فیہن ان کے درمیان، وہو اور وہ، علی پر، کل شیء ہر شے، قدیر قدرت والا، قادر۔ اللہ ہی کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر وفادار اور مجرم کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ایک شہنشاہ مطلق کی عظمت و جلال کے مناسب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔